اچھا سین میں نہیں دبا رہا تھا اس وجہ سے کہ ریکارڈنگ آف ہو جائے گی. اوکے تو سین کے بعد شین اور پھر اس کے بعد صاد. صاد دود کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ دونوں میں ہونٹ گول ہوں گے, صاد گول ہوں گے, اور دود کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ دال کو گول اور موٹا کریں گے تو دود بن جائے گا. اکثر لوگ ہیں, اکثر نہیں بلکہ بہت کم لوگ اس قسم کے ہیں جو دود کو زواد پڑھتے ہیں جیسے ہماری اردو میں چلتا ہے. دیکھیے قرآن پاک اردو میں نہیں آیا, قرآن پاک عربک میں نازل ہوا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے عربک میں. زود جو ہے وہ فارسی میں چلتا ہے. زود کیا ہے, فارسی میں چلتا ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے کسی کی پڑھا ادائیگی کے اندر کسی کی غلطی کی وجہ سے ایک چل پڑا ہے تو وہ لوگ سارے زود کے اوپر ہی چڑھ گئے ہیں. تو میری بات یاد رکھیے, زود کا مطلب ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں والعادیاتی ضبحا, یہ ضبحا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ضبحا تو ضبحا آپ کو کہتے ہیں ذال با اور ہا ہوتا ہے, ذبحا کہتے ہیں ذبح کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں گھوڑے کو ذبح کون کرتا ہے, کہاں پہ کیا جاتا ہے گھوڑا ذبح؟ فارس میں لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں, ایران میں گھوڑے کو ذبح کرنا جائز سمجھتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ بڑے والعادیات ضبحا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی ہیں کہ فارسی اور یا اردو میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا, قرآن پاک عربی میں ہوا نازل. تو زود اگر ہم پڑھیں گے تو زود کی آواز یہاں پہ ہمارے پاس ذال بھی ہے اور زا بھی ہے اور آگے جا کے ذو پھر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو زود مناسب نہیں ہے, یہ ہے دود. ٹھیک ہے, صاد دود, پھر اس کے بعد آتا ہے تو, اس کے بعد آئے گا تو ہم نے پڑھنا ہے. تو کی آواز کیا ہے, ہم نے اس کو اوپر والے کو پڑھا ایمپٹی ماؤتھ, منہ خالی کر کے پڑھا تا. جیسے تا, یہ دیکھیں ادھر اس کی شکل دیکھیں لمبی ہے, تو جب ہم تا پڑھیں گے تو ہمارا منہ اپنا بھی اس طرح ہو جائے گا تا. تو یہ ہماری شیپ. اب وہ تو کو دیکھیں ذرا غور کریں, تو کے اوپر گول ہے, گول دائرے میں ہے, تو ہم پڑھتے ہوئے اپنے منہ کو بھی گول کریں گے تو بنے گا تو. ٹھیک ہے, یہ بچوں کو چیزیں معلوم ہو تو کبھی وہ غلطی کی طرف آئیں نہیں. ہماری غلطی ہوتی ہے, مسٹیکس ہوتی ہے ٹیچرز کی کہ وہ چیزیں ایکسپلین نہیں کرتے. بچے ساری زندگی تا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اوپر والا تا, تو شیطان کے اندر تو یہ تو ہوتا ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے منہ کو تو کی طرح گول کرنا ہے. تا خود بتا رہا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے منہ اپنا گول کریں, تو اس کو گول کر کے پڑھیں گے. شیطان الرجیم, تو آ گیا. پھر آگے چلیں گے تو پھر آتا ہے ذو, اس کو بھی پڑھنے کے لیے صرف کیا ہے, نقطہ اوپر بتا رہا ہے کہ اپنی زبان مبارک کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگائیں. نقطہ بتا رہا آپ کو, ٹھیک ہے, نقطہ اوپر ہے تو ہم, اور پھر ذو ہم نے پڑھا تو نیچے والا لفظ بتا رہا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے ہونٹ اپنے گول ہی رکھنے ہیں لیکن زبان اوپر لگے گی. تو ذو. اس کے بعد آگے چلیں گے تو آتا ہے عین. یہاں پہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر 92,200 دفعہ عین آیا ہے. تو ہمارا بہت سارے اکثر لوگ ہیں, حافظ بھی ایون کے پڑھے ہوتے ہیں, ان کا بھی عین ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, حمزہ عین کو حمزہ کے ساتھ ملاتے ہیں, حمزہ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, غیر عالمین, عالمین کہتے ہیں. یہ اب عالمین نہیں ہوتا, عالمین تو حمزہ سے ہوتا ہے, یہ ہے عالمین. سبح اسم ربک الاعلی. ٹھیک ہے, اعلی, عین کی آواز ہے اعلی, سبحان ربی الاعلی. تو عین کو بہت زیادہ غور کرنا ہے کیونکہ یہ 92,000 غلطیوں کا معاملہ ہے. ہم عین کو ہلکا لیتے ہیں, عین کو بس جی ٹھیک ہے گزارا نہیں چلے گا. عین کو ٹھیک کرنا ہے, جب تک عین ٹھیک نہیں ہونا آگے نہیں چلنا ہم نے. تو عین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, حلق سے نکلے گا عین. پھر آگے چلیں تو بنتا ہے غین. اب کیا ہے, ہوا جو اوپر تالو سے لگے گی تو وہ غین بتا رہا مجھے پڑھنے کے لیے آواز کو نکلے گی تو حلق سے, لیکن اوپر تالو سے نکلے گی تو آواز چینج ہو جائے گی, جیسے ہم غرارہ کرتے ہیں. تو غین, عین, غین. اس کے بعد آتا ہے فا ہمارا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا متبادل اور کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے قوف. تو قوف یہ ہمارا اکثریت کا غلط ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کاف سے کام چلا لیتے ہیں, یہ والی کاف ہم چلا لیتے ہیں کام, کیونکہ یہ کاف سوکھی ہے.
منہ سے سوکھی نکل آتی ہے, آسانی سے نکل جاتی ہے, لیکن یہ قوف جو ہے وہ نہیں صحیح نکلتا. اب ہم کیا کرتے ہیں, پوری زندگی ہم اس سے کام چلاتے ہیں کاف کو, تو لیکن یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے قوف موٹا. اوپر آپ کو بتایا بھی گیا کہ اپنے منہ کو گول کریں. دیکھیں قوف آپ کو بتا رہا ہے, قاف کے اوپر غور کریں تو آپ کا منہ بنے گا گول, قوف, تو گول کر کے اب تو موٹے حروف ہے, قوف قوف قو, تو یہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گا. دو نقطے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ تالو کے ساتھ لگے گی آواز. اور منہ کو کیسے کرنا ہے, قوف کا پہلا حصہ ڈنڈا آپ کو بتا رہا ہے کہ منہ کو گول کریں, جیسے او کی آواز ہے قوف. پھر آتا ہے کاف. اب یہاں پہ نقطے وغیرہ بھی نہیں ہے. دیکھیں جیسے ایک بڑا برتن خالی پڑا ہوتا ہے نا, تو اس کی آواز بھی خالی ہوتی ہے. تو کاف دیکھیں خالی ہے تو اس کی آواز بھی خالی ہوگی, کاف کاف. پیچھے پڑھیں تو گول ہے, بھرا ہوا برتن ہوتا ہے, گول برتن ہوتا ہے وہ بھرا ہوتا ہے, اس کی آواز گولائی کے اندر موٹی آتی ہے. جب خالی برتن ہوگا اس کی آواز, اگر آپ ایک بڑا سا ڈرم لے کے اس کو بجائیں تو اس کی آواز بم بم کر کے آئے گی. اگر ایک پرات لے کے آپ بجائیں تو اس کی آواز ٹن کر کے آئے گی, خالی آواز آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے خود بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے, آگے بھی بتانی ہے کہ اس کی آواز بھری ہوئی ہے, ایک کی آواز خالی ہے. تو قوف کے بعد آتا ہے کاف, اس کے بعد آتا ہے لام, پھر آتا ہے میم. لام اور میم کے متبادل حروف نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جن کے متبادل ہیں وہ ہم ان کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ چیزیں آپس میں ملے نہیں, ایک ہی آواز نہ نکالیں بلکہ جدا جدا آواز نکالیں. اب لام جیسی بھی نکلے گی اس کا متبادل نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا, غلطی کا چانس وہاں پہ نہیں ہے. لام اگر کوئی بندہ ادھر ادھر کر بھی لیتا ہے تو اس سے غلطی کا چانس نہیں ہے. لیکن قوف اور کاف ایسے ہیں, تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو ایک دوسرے سے مماثلت ہو جائے تو وہ حروف آپس میں ملیں گے تو غلطی کا اندیشہ ہے. لام میم, اس کے بعد آتا ہے نون, نون جیسا کوئی حروف نہیں ہے. اور اس کے بعد آتا ہے واو, واو, ٹھیک ہے, اس کا بھی متبادل نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے کیا, حمزہ, حمزہ ہے, حمزہ کا متبادل ہے. ہم لوگ عین, اکثر لوگ عین نہیں پڑھتے, حمزہ ہی پڑھتے ہیں پوری زندگی. آپ یہاں سے 10 لوگوں کو اس سے سن لیں قرآن پاک, وہ اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ معاف کرے 10 کے 10 ہی حمزہ سے کام چلاتے ہوں گے, عین کسی کو نہیں آتا ہوگا. کیوں, عین کہتے ہیں اوکھا ہے جی, چھوڑو. تو اس مشکل کے چکر میں وہ عین کو پریکٹس ہی نہیں کرتے. حالانکہ 92,200 دفعہ عین آیا ہے قرآن پاک میں. اگر ہم انسان اچھی طرح سے صرف 200 دفعہ کوشش کر لینا, ہمارے 92,000 غلطیاں بچ جائیں گی. لیکن کیا ہے, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, حمزہ سے کام چلاتے ہیں. تو یہ حمزہ ہے ایک. حمزہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ حمزہ علیحدہ ہے, عین علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ہا, ہا, تو یہ بتائیں کہ یہ سینے سے نکلے گا, نالی سے. تو یہ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. ہاں جیسے کہتے ہیں کسی غریب کی ہاں سے بچو, ہاں, ٹھیک ہے. یا پھر ہدایت ہمارے یہاں بولتے ہیں لوگ, ہمارا, ہم ہمارا. تو یہ ہمارا ہاں ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو اس ہاں کے ساتھ ملانا تو یہ جو ہے اس چیز کو ہم نے کلیریفائی کرنا ہے کہ یہ ہاں ہے, ہاں. اس کے بعد کیا آتا ہے, یا اور یا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے حروف ہیں. ان حروف کو ہم نے سب بچوں کو, جو بھی قرآن سیکھ رہا ہے, بچہ ہے چاہے بڑا ہے, قرآن سیکھنا ہم پہ فرض ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے, فرض ہے کہ وہ دین کو سیکھے, علم کو سیکھے. اور سب سے پہلا جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. ہم باقی سارے علوم سیکھتے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, اسکپ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے فاؤنڈیشن میں لے کے چلنی ہے. یہ آج ہماری ٹیچر ٹریننگ کی پہلی کلاس تھی. انشاءاللہ اس طرح کی مزید آگے کلاسز بنائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت میں برکت ڈالے. تو کوئی کویسچن, کوئی سوال آپ کے دماغ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ زال میں تھوڑی سی زبان پیچھے آنی ہے اور آگے ہونی ہے. ذال سافٹ ہے, ذال اور ثا دونوں, یہ دونوں جو ثا ہے نا